بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی قوم ہوگی جو بروز قیامت اپنے ہاتھوں سے حاملہ ہوگی۔ آج کی ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس گناہ سے توبہ کر لیں کہ ان کی زندگی سنور جائے۔ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ چلیں شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ بیوی اور کنیز شریک کے علاوہ سزائے شہوت کے مختلف صورتیں، مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی، مشت زنی وغیرہ، ان کی سب حرام و ناجائز ہیں۔ ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ مشت زنی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشت زنی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس بات سے بے خبر کہ اس کے دین اور دنیا کے کیا نقصانات ہیں۔ بدمست ہو کر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ اس خبیث فعل سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس تحریر کو دل جمعی کے ساتھ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، ہو سکے تو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم مشت زنی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے، اور ان سے فرمائیں گے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، شرط یہ کہ توبہ نہیں کریں۔ نمبر 1، بد فعلی کرنے والا، بد فعلی کروانے والا، جانور سے برا کام کرنے والا، ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا، ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ خیال میں یہ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا اپنی شرم گاہوں کو غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس فعل کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے چند میں یہاں پر بیان کروں گی۔ نمبر 1، دل کمزور ہو جانا۔ نمبر 2، معدہ کمزور ہو جانا، جگر اور گردے خراب ہو جانا، نظر کمزور، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن ہو جانا، صبح اٹھتے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد اور تھکان محسوس کرنا۔ اور بھی اس کے مزید نقصانات ایسے ہیں، یہاں تک کہ انسان اس گناہ میں اگر مبتلا رہے وہ پاگل پن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی تک کو گنوا بیٹھتا ہے۔ امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमत अल्लाह अलैह अपने हाथ से गुस्ल वाजिब करने के बारे में लिखते हैं, ये फ़ैल नापाक, हराम और नाजायज़ है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी। बात कर लेते हैं कि इस फ़ैल से कैसे छुटकारा हासिल करें। सबसे पहले इस गुनाह से पक्की और सच्ची तौबा करें। तौबा का तरीका मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। मज़ीद इसके असबाब पर गौर करें कि ये गुनाह मुझसे क्यों सरजद हो रहा है। बुरी सोबत की वजह से हो रहा है, ड्रामा की वजह से, या इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से, या बदनिगाही की वजह से। जो भी सबब हो उसको फ़ौरन दूर करें, अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अपने आप को दुरुस्त कामों में मशगूल करें। जब भी इस गुनाह के करने का दोबारा जहन बने तो वज़ू कर लें और हर वक्त ला हौल शरीफ की कसरत करते रहें। इंशाअल्लाह इस आदत से छुटकारा हासिल हो जाएगा। याद रखें, नफ्स व शैतान भरपूर कोशिश करेगा कि आप इस आदत से छुटकारा नहीं हासिल कर सकें। अगर आपने अपने इस इरादे पर पुख्तगी के साथ कायम रहना है, हर नमाज के बाद और नमाज के अलावा भी इस आदत से छुटकारे के लिए दुआ करते रहना है, कि हदीस पाक में आता है दुआ मोमिन का हथियार है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस खबीस गुनाह से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जो कोई भी इस गुनाह में गिरफ्तार है, इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, ज़िंदगी को संवार ले। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक ज़रूर करिएगा गुनाह से, और अपने फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, कि हर कोई इसको सुनने के बाद नसीहत हासिल कर ले। मिलते हैं अगली ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।